جس کا نام ہے ہیلتھ کیئر کمیشن بل. اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ جو کنزیومرز ہیں ان کے رائٹ کو کیسے ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے. جو پیشنٹ ہے, اگر پیشنٹ سے نیگلیجنس ہو رہی ہے, ریفیوزل آف ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے, اس کی بیسٹ جو رائٹ ہے وہ ڈینائی ہو رہا ہے, تو ہم نے اس کی اکاؤنٹیبلٹی کیسے کرنی ہے. وہ بل تیار ہے, اس میں ہم نے سارے اسٹیک ہولڈرز کو, ڈاکٹرز کو, پیشنٹس کو, پی ایم اے کو, میڈیا کو آن بورڈ کیا ہے, اور ایک یونینیمس ہم نے پالیسی بنائی ہے جو انشاءاللہ چند دنوں میں بل پاس ہو جائے گا. اس سے جو آپ فرما رہی ہیں اس پہ ہم گرفت کر سکیں گے. جی جنرل صاحب, پاکستان میں آنے کے بعد ہم سب نے, بہت سارے لوگوں نے, ہم مستفید ہوئے ہیں اس سے, ہماری اولادیں مستفید ہو رہی ہیں, اور یہ اسی کا ایک ثمر ہے. پہلی بات. دوسری بات حبیب صاحب نے بڑی اچھی کی ہے, جو آپ کی بات کا جواب تھا. ایک ڈسکنیکٹ ہے عوام الناس میں اور رولنگ ایلیٹ میں, ایک ڈسکنیکٹ ہے. یہ خونی انقلاب نہیں آنا چاہیے اور نہیں آئے گا اگر ہم وقت پہ کچھ اس کا تدارک کر لیں. یعنی خواہش تو کسی کی بھی نہیں ہے. آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں. دنیا بھر میں غربت بھی ہے, درمیانے طبقے بھی لوگ ہیں, اور امیر لوگ بھی ہیں. امریکہ میں بھی یہی ہے, سوئٹزرلینڈ میں بھی یہی ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو سب سے لوئر طبقہ ہے اس کو بیسک نیسیسٹی اور اس کی ڈگنیٹی کا خیال رکھا جاتا ہے. اگر اس کا بچہ کسی ایلیٹ سکول میں نہیں جا سکتا تو اسٹیٹ رن سکول اتنے اچھے ہیں کہ وہاں پڑھ کے پھر وہ اوپر جا سکتا ہے, وہ پرائم منسٹر بن سکتا ہے, وہ جان میجر بن سکتا ہے. وہاں یہ پاسبلٹیز ہیں. تو یہ جو تفاوت ہے, اور یہ نہیں ہوتا کہ غریب صدیوں سے غریب ہے. ایک نسل میں ہم نے کلرک کے بچے چیف سیکرٹری دیکھے, سپاہیوں کے بچے ہائیسٹ رینکس پہ جاتے دیکھے. یہ بھی اس ملک کا ہمارے اوپر کرم ہے. اور غریب لوگ جو ہیں وہ وزیر بنتے دیکھے. تو ہم کیوں ان چیزوں کو کیوں نہیں سوچتے کہ بہت کچھ غلط بھی ہے, بہت کچھ ابھی بھی صحیح ہے. ریسورسز ابھی بھی موجود ہے. ریسورسز کی بات میں آپ کو آخری کرتا ہوں. میں نے بھی کوشش کی تھی کسی زمانے میں کہ کیا پاکستان کی اکانومی ڈاکومنٹڈ ہے؟ بالکل نہیں ہے. 1/3 اکانومی ڈاکومنٹ ہے, 2/3 بلیک میں جا رہی ہے. سو جو آپ کی اکانومی ڈاکومنٹڈ ہی نہیں ہے وہ ٹیکسیبل کہاں سے بنے گی؟ جب اس کو ٹیکسیبل کر دیں گے آپ, اگر آپ 2000 بلین اور جنریٹ کر لیتے ہیں تو پاکستان سے غربت نہیں ختم ہو سکتی. آپ بولیں گے اس کو کون کرے گا؟ شروع تو کیا تھا کسی نے, پھر کسی نے شفون مارا تھا, اور ابھی ان میں سے چاند ایک ایسے لوگ ہیں کالم بھی لکھتے ہیں وہ اس چیزوں پہ. تو اس کو ختم کر دیا گیا. دیوانہ ڈاکومنٹیشن کو 1.25 لاکھ فارم یہاں بٹے. ایم کیا تھا کہ ہر پاکستانی کی فائنینشیل ورتھ کو اسرٹین کر لیا جائے. اس کے بعد جس طرح مرضی ٹیکس کریں آپ, کم کریں, زیادہ کریں, ایگزیمپٹ کر دیں, نہ کر دیں, لیکن جو ٹیکسیبل لوگ ہیں ان کو ٹیکس کر دیں. وہ پیسہ آپ پھر جو تھوڑے لوگ ڈسپوزسڈ ہیں, ٹھیک ہے, جو ہیو ناٹس ہیں, وہاں تک لے کے یعنی وسائل جو ہیں اوپر سے لے کے نیچے جائیں. سے اتفاق ضرور کرتا ہوں, لیکن میں عرض کروں گا کہ ٹیکس کا اگر مجھے پتہ ہو کہ یہ کہاں جانا ہے, اگر ہم نے ان حکمرانوں کو کی لوٹ مار میں لے جانا ہے تو کوئی نہیں دے گا. اگر ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس کو رسپیکٹ دیں گے آپ مجھے کہ میرا سٹیٹس کیا ہے, میں نے 2 ارب ٹیکس دینا ہے سال کا, تو مجھے سٹیٹس آپ وزیر اعظم یا صدر کا دیں, میری گاڑی جو ہے جہاز پر جائے. ہر آدمی کہے گا یار یہ تو آنر والی بات ہے. ہم سب سے زیادہ چور ہیں. جو ٹیکس دے رہا ہے وہ چور ہے, جو نہیں دینے والے وہ بھی یہی تسلی دیتے ہیں. آپ جتنا دیکھیں یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے یا جو لوگ فلاحی منصوبے, آپ یقین جانیں اتنے زبردست ان لوگوں کے منصوبے ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. ہمیں حکمرانوں پہ یقین ہی نہیں ہے کہ یہ ٹیکس جو ہم دیں گے, جو زبردستی ہم سے لے رہے ہیں, وہ انہوں کے للے تلوں میں جانا ہے, ہماری کوئی فلاح نہیں ہونی. رئیس صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. جنرل صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. جنرل جاوید صاحب اور جناب ڈاکٹر تنویر انور صاحب آپ کا بہت شکریہ. سعید صاحب آپ کا میں پرسنلی مشکور ہوں. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. چلتے چلتے آپ کو 2 اوپینین بتاتا چلوں. ایک بات کہی جاتی ہے کہ چین کو موجودہ شکل میں ڈھالنے کا کام ان لوگوں نے کیا جو چین سے باہر پڑھے, چین سے باہر کاروبار کر رہے تھے اور اپنی حکومت کے بلانے پر چلے آئے, اور آ کے انہوں نے چین کو ایسی اکنامک پاور بنا دیا کہ اب امریکہ بھی اس سے لرزنے لگا ہے. یہ بھی مثال ہے کہ انڈیا کو شائننگ انڈیا ان لوگوں نے بنایا جو NRIs تھے, یعنی نان ریزیڈنٹ انڈینز تھے, جو ملک سے باہر رہ رہے تھے. وہ اپنا سرمایہ لے کے آئے اور ملک میں کام کرتے رہے. ہمارے جو لوگ پاکستان سے باہر رہ رہے ہیں ان کے بارے میں اوریہ مقبول جان نے ایک بار ایک کالم میں لکھا تھا کہ وہ کہیں گئے کسی ملک میں اور وہاں پر تمام پاکستانی جمع ہو گئے اور انہوں نے پاکستان کے حالات سے بڑے کنسرن کا اظہار کیا, اور انہوں نے کہا کہ ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ ملک میں حالات خراب ہیں. تو اوریہ کہتے ہیں کہ میں نے انہیں جواب دیا کہ آپ
جیسے بھی ہیں خوش رہیں. ہم پاکستان میں موجود ہیں, پاکستان ہمارا ہے, ہم وہاں پر معاملات سنبھال لیں گے, کیونکہ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو وہ ملک چھوڑ کر کوئی دوسرے ملک اختیار کر چکے ہیں. بدلتا پاکستان سے حبیب اکرم کو اجازت دیجیے, اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.